الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے راستے میں جو شہید ہونے والے افراد ہیں، لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اعلاء کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں تم مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو۔ بھائی شہید ہو گیا، اس کو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، کاندھوں پر اٹھایا، وہ غریب چل کر کے قبر میں نہیں جا سکتا، اس کو ہم کاندھوں پر اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کی بیوی کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ، تو کیا کہو؟ اور بھائی ہمارے ہاں تو جو قبر میں اتر جائے وہ مردہ ہے، جو خود چل نہ سکے، کاندھوں پر اٹھنے کا محتاج ہو، کفنانے دفنانے کا وہ محتاج ہو، وہ تو مردہ ہوتا ہے۔ مگر قرآن کہتے اسے مردہ نہ کہو، کیوں بھائی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لوگوں کو یہ بات بڑی چبھتی ہے، بولا وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں۔ اس قوم کا برا اور گندا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں رب کا پاس کہیں اور ہے، اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہیں پر رب کا پاس ہے۔ اس کے لیے کوئی آسمانوں پر ہونا ضروری ہے؟ اگر آپ آسمانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی رب نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب تو وہی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان تمہارے اتنے قریب نہیں ہے، تمہاری روح تمہارے وجود میں گھوم پھر رہی ہے، وہ اتنی قریب نہیں ہے، رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ رب کے پاس ہے۔ تو رب کا پاس ہونا کوئی آسمانوں پر ہوگا؟ رب کا پاس ہونا کوئی میلوں پر ہوگا؟ رب کا پاس ہونا جو ہے کوئی معاذ اللہ زمین کے نیچے ہوگا؟ یہ بدبخت قوم ہے۔ اس لیے رب کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے، اور اس نقطے نے بتا دیا، ارے میرے بھائی جو رب کے پاس ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو رب سے دور ہوتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، جو رب کے پاس ہوتا ہے وہ تو زندہ ہی ہوتا ہے میرے بھائی، وہ تو زندہ ہی ہوتا ہے، وہ تو زندہ ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے رب کے زیادہ پاس ہیں یا اللہ کے نبی رب کے زیادہ پاس ہیں؟ بڑا سیدھا سادہ سوال ہے بھائی، ہمارا سیدھا سادہ سوال ہے، پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ جو رب کے پاس ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہے، جو رب کے پاس ہے وہ اقرب اللہ ہے، جو رب کے پاس ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے شہید رب کے پاس ہے تو رب کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہے وہ نبی ہے، ایک انسان ہے وہ امتی ہے۔ اب میرا سوال ہے رب کے زیادہ قریب امتی ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے؟ بولیں، نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے جو اللہ کے پاس تو ہے لیکن قریب تھوڑا ہے، وہ زندہ ہے، تو ماننا پڑے گا جو رب کے پاس ہے زیادہ قریب ہے وہ بدرجہ ہے اولا زندہ ہے، وہ بدرجہ ہے اولا زندہ ہے۔ ارے صاحب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے بولا کیا سمجھ میں نہیں آتا جی، ذرا بتا دیں تاکہ ہماری سمجھ میں بھی آئے۔ اور قرآن ایک بات اگلی کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، ایک ہے اور ہے ولکن لا یشعرون یا ولکن لا تشعرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو اقرب اللہ ہے وہ مردہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ اب تم پیمانے لے کر کے گھوم رہے ہو کیسے زندہ ہیں، کہاں سے زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، وہ تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ شہید مٹی کے نیچے رکھا جاتا ہے،
اللہ کو بھی پتا ہے شہید کی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ میرے بھائی اوئے ہوئے 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 وہ کیا ہے جی مسئلہ پرابلم؟ بولا جی دیکھیں بھائی، وہ بھائی تم نبی ولی کو زندہ کہتے ہو، بھائی جو چل نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو کفن نہیں دے سکتا، اور وہ کہاں سے آئے گا مدد کے لیے؟ کہاں سے تمہاری فریاد رسی کے لیے پہنچے گا اور کیسے پہنچے گا؟ میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، ہم جس کو زندہ مانتے ہیں مرنے کے بعد، ہم جسم کو زندہ نہیں مانتے۔ جسم کے ساتھ زندگی کا تعلق تو ہے، لیکن جسم کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں زندہ ہیں کس کی وجہ سے؟ باڈی کی وجہ سے یا روح کی وجہ سے؟ اور روح کی وجہ سے۔ اب باڈی ہماری طاقتور ہے، روح کمزور ہے، روح کمزور ہے، تو جہاں تک باڈی جا سکتی ہے روح بھی وہاں تک جا سکتی ہے، اور جب قبر میں بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی جسم کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، روح کے ساتھ تعلق طاقتور ہو جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے زندگی وہاں پر بھی ہوتی ہے، لیکن وجود کا طاقت، وجود کی پاور کم ہو جاتی ہے اور روح کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی زندہ کون ہے جی؟ روح کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، روح زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، اور روح مرتی نہیں ہے۔ تو سیدھی بات ہے بندہ مرتا نہیں ہے، روح نہیں مرتی۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے پوچھے روح کیا ہے؟ فرمایا تم بولو روح میرے رب کا معاملہ ہے، روح میرے رب کا معاملہ ہے، وہ امر ربی ہے، اور اللہ کا کوئی بھی معاملہ مردہ نہیں ہوتا، مردہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں صاحب اگر ہم جس کو پکار رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے کہا یا غوث العظم، یا غوث العظم ہم نے کہا، تو ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ وجود غوث اعظم کو پکار رہے ہیں یا روح غوث اعظم کو پکار رہے ہیں؟ وجود غوث اعظم کو پکار رہے ہیں یا روح غوث اعظم کو پکار رہے ہیں؟ اور جب روح کو پکار رہے ہیں، روح تو مرتی نہیں ہے، تو سیدھی سیدھی بات ہے ہم اس کو پکار رہے ہیں جو زندہ ہے، ہم اس کو پکار رہے ہیں جو زندہ ہے۔ اچھا صاحب چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی۔ روح میں پاور کتنی ہے؟ کتنی پاور ہے؟ آئیے میں آپ کے چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ان ارواح المؤمنین فی برزخ من الارض تذهب حیث الشعب، فرمایا یہ بات یاد رکھیے گا، مومنین کی جو روحیں ہیں جب عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، وہ جنت میں چلی جاتی ہیں، اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہیں، اللہ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے وہ جہاں چاہیں آ بھی سکتی ہیں، جا بھی سکتی ہیں، زندہ بھی ہیں، آ بھی سکتی ہیں، جا بھی سکتی ہیں۔ اور جب آ سکتی ہے تو مدد کیوں نہیں کر سکتی؟ جب آ سکتی ہے تو مدد کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک اور حوالہ، اللہ اکبر، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ارواح المؤمنین فی برزخ من الارض تذهب حیث شاءت ونفس الکافر فی سجین، فرمایا مومن کی روح کو آزادی ہوتی ہے، مومن کی روح کو آزادی ہوتی ہے، شہید کی روح کو آزادی ہوتی ہے، ولی کی روح کو آزادی ہوتی ہے، نبی کی روح کو آزادی ہوتی ہے، اور جو بندھے پڑے ہوتے ہیں وہ کافروں کی روح ہے، وہ کافروں کی روح ہے۔ ہم جنہیں پکارتے ہیں وہ ولی ہیں، جنہیں پکارتے ہیں وہ نبی ہیں، جنہیں پکارتے ہیں وہ اللہ کے کاملین بندے ہیں۔ اگلی بات سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے ان روح اذا انخلعت من هذا الهيكل وانفقت من القيود بالموت تعول الى حيث الشاء، فرمایا جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے وہ پاورفل ہو جاتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتی ہے، روح بڑی طاقتور ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پاور جو ہے
وجود کی وجہ سے کمزور ہے۔ ایک اور حوالہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنت، فرمایا اللہ مومنین کی روح کو طاقت بخشتا ہے، وہ زمین میں جاتی ہیں، آسمان میں جاتی ہیں، جنت میں جاتی ہیں، حیث یشاؤون جہاں چاہتی ہیں، وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، فرمایا جب کوئی اپنا بلاتا ہے وہ مدد کے لیے بھی آ جاتی ہے، اور دشمن کی تباہی کے لیے کہتا ہے تو ان کی دشمنوں کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت پر عقیدہ قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔